السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بخیر و عافیت ہو گئے۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم مخارج کے متعلق بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو دوران لیکچر چند مخارج کے متعلق بھی معلومات دی ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم چند مخارج کے متعلق بات چیت کریں گے۔ آپ ان مخارج کو سن کر اور ان مخارج سے کون سے حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور کس انداز سے ادا ہو رہے ہیں اس کے اوپر آپ فل کنسنٹریٹ کریں، تاکہ وہ چیزیں آپ کو یاد بھی ہو جائے اور آپ کی ادائیگی بھی صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اس لیے آپ فل کنسنٹریٹ کریں ہماری آواز کے اوپر، جس انداز سے ہم حرف ادا کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم آپ کو مخارج بتا رہے ہیں، یعنی مخارج کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو یاد کرنا ہے۔ ہمارے پورے منہ کے اندر جو حلق ہے، زبان ہے، تالو ہے، دانت ہے، ان کے میل ملاپ سے کہاں کہاں سے کس جگہ سے حرف نکلتے ہیں اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غور سے سنیں اور اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اس کی پریکٹس بھی کریں اور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مخارج کسے کہتے ہیں؟ تو جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس جگہ سے، یعنی ہمارے منہ کے اندر حلق ہے، زبان ہے، تالو ہے، دانت ہے۔ اب یہاں پہ مخرج کسے کہتے ہیں؟ تو مخرج کی ڈیفینیشن آپ لوگ یاد رکھیں کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہا جاتا ہے۔ اب جگہ ہمارے منہ کے اندر کہاں ہے، کدھر ہے، ہم دھیرے دھیرے آپ کو ہر چیز بتائے گے۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیں کہ جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ ہر حرف کے لیے ایک مخرج متعین ہے کہ وہ حرف وہیں سے ادا ہوگا، کسی دوسرے حرف کے مخرج سے اگر کسی حرف کو ادا کیا گیا تو وہ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ یعنی جس حرف کا جو مخرج ہے وہ اسی جگہ سے نکلنا چاہیے، لیکن اگر وہ حرف کسی اور جگہ سے نکلتا ہے، یعنی اس کا مخرج کچھ اور ہے اور ہم کوئی اور جگہ سے اسے ادا کر رہے ہیں، تو وہ حرف، دکھتی بات ہے کہ وہ حرف وہ ادا نہیں ہوا جو ہم ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی اور حرف ادا ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کو ایک دم اسٹارٹ کے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے اندر ہم نے آپ کو چند مثالیں بھی دی تھیں، الحمد کی، علیم کی، یعنی کہ عین سے جو علیم ہوتا ہے اس کا معنی جاننے والا ہوتا ہے، حمزہ سے جو علیم ہوتا ہے اس کے معنی دردناک ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری آواز بدل جاتی ہے، اور جیسے آواز بدلتی ہے تو تبدیلی کی وجہ سے معنی کے اندر کس طریقے سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اس حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اور اگر حرف کو کوئی حرف کسی اور کا مخرج ہے اور اس مخرج سے ہم کوئی اور حرف ادا کرتے ہیں تو معنی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ بولنا کچھ اور چاہتے ہیں لیکن بول کچھ اور دیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حلق کے مخارج، ہمارا جو حلق ہے، حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے شروع حلق جو سینے کے پاس سے شروع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے درمیانی حلق جو ہمارے گردن کے بیچ کے حصے میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آخری حلق، ورنہ اندر سے تو آپ سمجھ ہی جائے گے کہ جہاں ہماری زبان کی جڑ وغیرہ نظر آتی ہے یا آپ کو ٹونسلس وغیرہ نظر آتے ہیں، وہ ہمارا آخری حلق کہلاتا ہے۔ تب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حلق کے 3 مخارج ہیں، اور 3 مخارج کے اندر اس کے اندر یہ ہے کہ 3 مخرج ہے، اور 3 مخرج سے ہمارے 6 حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو وہ 6 حرف کون کون سے ادا ہوتے ہیں؟ اب یہاں پہ سب سے پہلے حلق کے 3 حصوں کے متعلق بتایا گیا کہ حلق کے شروع حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان کے اندر 2 چشمی ہا اور گول ہا، یہ دونوں الگ الگ نہیں پڑھے جاتے ہیں، بلکہ ان دونوں کو ہا پڑھا جاتا ہے۔ تب حمزہ ہا یہ حلق کے شروع حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے حمزہ اور ہا کہتے ہیں۔ یہ حرف ہمارے حلق کے شروع حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ 2 حرف ہیں جو حلق کے شروع حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں آ جائیے حلق کا دوسرا حصہ، یعنی درمیانی حلق۔ تو حلق کے درمیانی حصے سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔
اب ہم نے آپ کو جو ہا بتایا تھا وہ یہ والا ہا ہے، اور اس سے پہلے جو حلق کے شروع حصے سے جو ہا ادا ہوتا ہے، سمجھنے کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ مثال یہاں پر فٹ نہیں بیٹھتی اس لیے کہ وہ دونوں حرف الگ الگ ہے، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھنے کے لیے وہ چھوٹی ہا اس کی آواز نرم نکلتی ہے، اور یہ بڑی ہا اس کی آواز تھوڑی سی سخت نکلتی ہے۔ شروع حلق سے نکلنے والا جو ہا ہے وہ ہلکی آواز سے نکلتا ہے، اور درمیانی حلق سے نکلنے والا جو ہا ہے اس کے اندر ہمارے آواز کے اندر تھوڑی سی سختی پائی جانی چاہیے، اور اس کو ادا کرتے وقت ہماری آواز تھوڑی سی سخت نکلے گی، اس بات کا آپ خیال رکھیں۔ اس کے بعد میں حلق کا جو تیسرا حصہ ہے، حلق کے اخیر حصے سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ عربی کے اندر خا کے جیسا کوئی دوسرا حرف نہیں ہے، کوئی دوسرا ورڈ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کھا کہتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کاف ہا اور الف، اور یہ جو ہے خا ہے۔ آپ خا کو اگر حلق کے آخری حصے سے ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ حرف خا نہ ہو کر کھا ہو جائے گا، اور کھا کا مطلب ہوگا کاف ہا اور الف، جو کہ بالکل غلط ہو جائے گا۔ اس کا مخرج آپ ضرور یاد رکھیں اور اسے ادا کرنے کی بھی کوشش کریں۔ خا خا اس کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں تو آخر حلق سے غین خا غین خا غین خا غین خا غین خا۔ آپ ہمارے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ ہے غین اور یہ ہے خا۔ ساتھ ساتھ اس کا مخرج بھی آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا، اور آخر حلق سے غین خا۔ اب ہمارے ساتھ دہراتے جائیں۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا، اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں۔ شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا، اور آخر حلق سے غین خا۔ اب ہمارے ساتھ دہراتے جائیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا، عین ہا، اور آخر حلق سے غین خا ادا ہوتے ہیں۔ ہماری آواز کی طرف آپ دھیان دیں، کنسنٹریٹ نہیں کرے گے اس وقت تک آپ کو صحیح طریقے سے حرف ادا کرتے نہیں آئے گا، تو ہماری آواز کی طرف آپ فل کنسنٹریٹ کریں۔ اگلا مخرج ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کے لیکچر کے اندر بھی ہم نے آپ کو سرسری طور پہ اس کا مخرج بتایا تھا، قاف۔ اب یہ کون سا قاف ہے؟ تو یہ قاف دو نقطے والا قاف ہے۔ آپ اس کو بھی اس طریقے سے یاد رکھیں، ایک بڑا قاف اور ایک چھوٹا قاف۔ اب یہ اس کو بڑا قاف آپ تصور کیجئے، ورنہ بڑا قاف اور چھوٹا قاف ہوتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کے لیے ہمارے علماء اکرام یا اساتذہ وغیرہ ہمیں بتاتے ہیں۔ جب ہم لوگ سب سیکھ جاتے ہیں تو جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی چیز بڑی اور کوئی چھوٹی نہیں ہوتی ہے، بلکہ دونوں چیزیں الگ الگ ہے، دونوں حرف الگ الگ ہے، دونوں کے مخارج الگ الگ ہیں، کوئی بڑی اور کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی چھوٹا حرف اور کوئی بڑا حرف اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو خیر، زبان کی جڑ جب تالو سے مل جائے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس کو آسانی کے ساتھ اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے کہ زبان کی جو جڑ ہے ہماری، وہ ہلکی سے آپ تالو کی جانب اٹھائے گے تو یہ حرف بآسانی ادا ہو جائے گا، اور اس انداز سے ادا ہوگا، قاف۔ آپ ہماری آواز کی طرف دھیان دیں، قاف۔ ہمارے ساتھ پریکٹس کریں آپ، قاف قاف۔ تو جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے جو بغیر نقطے والا کاف ہے، اب اس کی آواز کس طریقے سے نکلتی ہے اور کس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ آپ ہماری وائس کی طرف دھیان دیں تھوڑا سا۔ اب جو دو نقطے والا قاف تھا وہ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، اور اس کی جو آواز ہے وہ سخت ہوتی ہے، اور یہ جو حرف ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے حرف ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو اس سے پہلے کے لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ ایسے حرف کہیں بھی آئے جنہیں پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، ان کی آواز ہماری بھاری ہوگی،
سخت ہوگی۔ اب یہ جو والا کاف ہے یہ بغیر نقطے والا کاف ہے۔ اب یہ جو بغیر نقطے والا کاف ہے تو اس کی جو آواز ہوگی وہ ہماری نرم آواز ہوگی۔ یہ والا جو مرکز والا کاف ہے اس کی جو آواز ہے وہ ہماری نرم آواز ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس کا مخرج دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ قاف کے مخرج کے بعد ہی سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی جو دو نقطے والا قاف ہے اس کے مخرج کے بعد ہی سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف کو ادا کرنے کے لیے زبان اور تالو کے جو حصے ملتے ہیں ان سے کچھ آگے کے حصے ملانے سے کاف ادا ہوگا۔ یہ تو اس کا مخرج ہو گیا۔ آسان زبان کے اندر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، یعنی دو نقطے والا جو قاف ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور جڑ زبان تالو سے کچھ ہٹ کر، یعنی کہ جو جڑ زبان تالو سے جو مل رہی ہے تالو کے آگے کا جو حصہ ہے، یعنی جڑ زبان تالو سے کچھ ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے، یعنی بغیر نقطے والا کاف۔ اب ہماری آواز کے اندر جو چینجز ہو رہے ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کیجئے۔ ایک ہے قاف اور ایک ہے کاف۔ یہ جو بغیر نقطے والا کاف ہے اس کی جو آواز ہے وہ ہماری نرم نکل رہی ہے۔ بغیر نقطے والے قاف کی جو آواز ہے وہ نرم ہے، اور جو دو نقطے والا قاف ہے اس کی جو آواز ہے وہ ہماری سخت نکل رہی ہے، پر نکل رہی ہے۔ اس کو آپ کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی، یعنی کہ جو چھوٹا کاف ہم جسے کہتے ہیں بغیر نقطے والا جو کاف ہے وہ آسانی کے ساتھ ہمیں ادا کرنے آتا ہی ہے، اور ہم ادا کرتے بھی ہیں۔ بات چیت کے اندر، بول چال کے اندر ہمارے سے آسانی کے ساتھ چھوٹا کاف ادا ہو جاتا ہے۔ آپ کو جو کنسنٹریٹ کرنا ہے، آپ کو جو سیکھنا ہے وہ دو نقطے والے قاف کی آپ کو پریکٹس کرنی ہے، آپ کو اسی کو سیکھنا ہے۔ اس کو کس انداز سے ادا کرتے ہیں، کیسے ادا کرتے ہیں، اسی کے تعلق سے آپ کو معلومات بھی حاصل کرنے کی ہے۔ تو مخارج آپ کو دونوں کے یاد کرنے ہیں کہ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے، اور جڑ زبان تالو سے کچھ ہٹ کر کاف ادا ہوتا ہے۔ دونوں قاف کے اندر آپ یہ یاد رکھیے کہ ایک نقطے والا قاف ہوتا ہے اور ایک بغیر نقطے والا قاف ہوتا ہے۔ تو جو نقطے والا قاف ہوتا ہے اس کی جو آواز ہے وہ سخت نکلتی ہے، موٹی نکلتی ہے، بھاری نکلتی ہے۔ اس کے ادا کرتے وقت آواز میں سختی پیدا کرنی ہوتی ہے، یعنی حروف مستعلیہ کا حرف ہے۔ اب اس کے بعد میں جو بغیر نقطے والا کاف ہے جسے ہم چھوٹا کاف کہتے ہیں، تو چھوٹا کاف ادا کرتے وقت اس کے اندر کسی قسم کی سختی پیدا نہیں ہوتی ہماری آواز میں، بلکہ آواز نرم ہوتی ہے، اور یہ حروف مستعلیہ کے اندر بھی نہیں ہے، تو اسے ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، پر نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو دو نقطے والا قاف اور بغیر نقطے والا کاف، قاف کاف، قاف کاف، اس انداز سے آپ یہ دونوں حرف کی پریکٹس کرتے رہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ پریکٹس کریں گے تو بہت جلد آپ سیکھ جائیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے پریکٹس کریں اور بھرپور پریکٹس کریں، پریکٹس کے اندر سستی نہ کریں۔ اگلے مخرج کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر تین حرف ہیں، جیم، شین اور یا، زبان کا بیچ کا حصہ۔ اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے، اب یہ زبان ہے ہماری فلیٹ، اس کا جو بیچ کا حصہ ہے جب تالو سے مل جائے، تو تالو ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے منہ کے اندر اوپر کی جانب تالو ہوتا ہے۔ تو زبان کا بیچ کا حصہ جب تالو سے مل جائے تو سب سے پہلے جیم، سب سے پہلا جو حرف ادا ہو رہا ہے ہم سے وہ ہے جیم، اس کے بعد میں شین، اور اس کے بعد میں آخر میں یا غیر مدہ۔ اب یہاں پہ زبان کا بیچ کا حصہ جب تالو سے مل جاتا ہے تو تین حرف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا غیر مدہ، یعنی یہ جو تین حرف ہیں ان کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی ایک مخرج سے یہ تین حرف ادا ہو رہے ہیں۔ تو کون کون سے حرف ہیں؟ جیم ہے، شین ہے اور یا غیر مدہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ غیر مدہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو ایک یا دوسرا آتا ہے جو مدہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر مد کیا جاتا ہے، اسے تھوڑا سا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور غیر مدہ اسے کھینچ کر نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اسے نارمل پڑھا جاتا ہے، تو اسے غیر مدہ کہتے ہیں، مدہ تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں۔ تب یہاں پر یہ دیکھیے، بیچ زبان تالو سے مل کر جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ تو بیچ زبان، زبان کا بیچ کا حصہ کہاں لگنا چاہیے؟
تالو سے لگنا چاہیے، اور اس کے بعد جب تالو سے لگے گا تو یہ 3 حرف بآسانی ادا ہو جائے گے، اس کی بھی ادا کرنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ اچھا، آپ لوگ یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ حرف کہاں سے نکلے گے، کیسے نکلے گے، آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو قاعدہ بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ ہم ایک مثال دیں کہ آپ کو موبائل کا سوئچ آف کا جو بٹن ہے وہ دبا دینا ہے یا دبا کے رکھنا ہے، موبائل سوئچ آف ہو جائے گا۔ اب آپ اسکرین کے اوپر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، وہیں پہ آپ سوئچ آف سوئچ آن دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ موبائل بند ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے کمانڈ دینی ہے کہ سوئچ آف کا بٹن تھوڑی دیر کے لیے ہمیں پریس کرنا ہے، تبھی موبائل بند ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم اسکرین کے اوپر انگلی گھمائے چلے جا رہے ہیں، یہ سافٹ ویئر سے وہ سافٹ ویئر، وہ سافٹ ویئر سے وہ سافٹ ویئر، یہ اپلیکیشن وہ اپلیکیشن، تو موبائل ہرگز بند ہونے والا نہیں ہے، جب تک اس کی بیٹری نہیں اترے گی اس وقت بند نہیں ہوگا۔ بس آپ یہی مثال کو ذہن میں رکھیے۔ ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں کہ ہمیں لائٹ آن کرنا ہے، پنکھا آن کرنا ہے، جب تک ہم بٹن نہیں دبائیں گے اس وقت تک نہ لائٹ آن ہونے والا ہے نہ پنکھا یعنی فین آن ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہمیں اسے سوئچ آف کرنا ہے، لائٹ آف کرنے کے لیے ہمیں کمانڈ دینا ہوگا بٹن کو، جیسے ہم بٹن دبائیں گے سوئچ آف کے لیے تو ویسی لائٹ سوئچ آف ہو جائے گی، لیکن ہم بیٹھ کر ہی کہیں گے سوئچ آف سوئچ آف سوئچ آف، تو شاید کبھی بند ہو سکتا ہے کہ پاور وغیرہ کٹ جائے تو اس کے بعد لائٹ خود بخود بند ہو جائے۔ تو بس یہی مثال کو آپ ذہن میں رکھیے کہ جو جس چیز کا مخرج ہے، جب تک وہ مخرج کے ساتھ آپ اس حرف کو ادا نہیں کرتے ہیں وہ حرف ادا ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جیسے ہی مخرج ادا کرنے کی کوشش کی، اس مخرج کو آپ نے سیکھ لیا تو وہ حرف خود بخود ادا ہو جائے گی، یعنی کہ 20 زبان کو آپ نے تالو سے ملا لیا تو جیم شین یا غیر مدہ آٹومیٹیکلی خود بخود ادا ہو جائے گے۔ اس کو بہت زیادہ آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ عام طور پر جیم شین اور یا غیر مدہ یہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ حال البتہ یہ ہے کہ کچھ ریاستوں کے اندر شین اور سین کے بارے میں لوگوں کو تکلیف جاتی ہے۔ شین اور سین یعنی کئی علاقوں کے اندر شین کو سین پڑھا جاتا ہے، اور سین تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سین تو سبھی پڑھتے ہیں، یعنی بہت سارے علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز شین سے کہی جاتی ہے وہاں پر وہ شین نہ استعمال کر کے وہاں پہ جو حرف استعمال کرتے ہیں وہ لوگ وہ سین کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کو کہنا ہے شام تو وہ کہتے ہیں سام۔ اگر ہم یوں کرتے ہیں کہ شام میں ہمیں مخارج کی پریکٹس کرنی ہے تو وہ لوگ کہیں گے سام کو ہمیں مخارج کی پریکٹس کرنی ہے، اس انداز سے کہے گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ صبح کا ناشتہ کر کے جانا، یہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میں ناشتہ کرتا ہوں، تو وہ اس انداز سے کہتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں ناشتہ کرتا ہوں۔ تو یہ شین اور سین کے کئی جگہ پہ ڈیفرنٹ پائے جاتے ہیں، صحیح ادائیگی لوگ نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے شین اور سین یہ دونوں کی آوازیں ہماری الگ الگ ہیں، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے، یہ دونوں حرف الگ الگ ہے، اس لیے آپ یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ شین کا جو مخرج ہے وہ 20 زبان تالو سے مل کر یہ شین کا مخرج ہے۔ اب سین کا کیا مخرج ہے ہم آگے بتائیں گے۔ تو آج کے لیسن کے اندر جیم شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں، تو یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ 20 زبان تالو سے مل کر جیم شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، آج کے لیسن کے اندر ہم اتنے ہی مخارج کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا ادا ہوتے ہیں، اور آخر حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ یعنی حلق کے اندر 3 مخارج ہیں، ایک شروع حلق ہے، ایک درمیانی حلق ہے اور ایک آخر حلق ہے، اور ان 3 مخارج سے 6 حرف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ ہا شروع حلق سے، درمیانی حلق سے عین ہا، ہمارے ساتھ آپ دہراتے جائیں، اور آخر حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اب اسے حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سے یہ کوشچن کیا جائے کہ حروف حلقی کتنے ہیں تو ہمیں یاد ہونا چاہیے حروف حلقی کی جو تعداد ہے وہ 6 ہیں، یعنی حلق سے نکلنے والے کتنے حرف ہیں تو ان کی تعداد 6 ہیں، 6 ہیں۔ اب اس کے بعد قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ تو جو 2 نقطے والا قاف ہے، زبان کی جڑ جب تالو سے مل جائے تو قاف ادا ہوتا ہے، یعنی جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے۔ ہماری آواز کی طرف آپ دھیان دیں، قاف ادا ہوتا ہے۔ اب یہ والا جو قاف ہے وہ 2 نقطے والا قاف ہے۔ اب جو بغیر نقطے والا قاف ہے، قاف کے مخرج کے بعد ہی سے کاف ادا ہوتا ہے، یعنی قاف کو ادا کرنے کے لیے زبان اور تالو کے جو حصے ملتے ہیں ان سے کچھ آگے کے حصے
ملانے سے کاف ادا ہوگا۔ آپ اس کو اس طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے اور اسی کے بعد ہی سے کاف ادا ہوتا ہے۔ آسان سا، جڑ زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے اور اسی کے بعد ہی سے کاف ادا ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا کاف ہے؟ بغیر نقطے والا کاف ہے، جو باریک پڑھنے والا کاف ہے، یہ کاف ہے۔ پھر جیم شین یا، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ تو زبان کا بیچ کا حصہ جب تالو سے مل جائے تو جیم شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں، یعنی بیچ زبان تالو سے مل کر جیم شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ آج کے لیسن کے اندر اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آگے چند مخارج ہے اس کے متعلق بھی ہم بتائیں گے کہ کون سے مخارج سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں اور کس انداز سے وہ حرف ادا ہوتے ہیں، اس کی بھی ہم پریکٹس کروائیں گے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بس ہمارے لیکچر کو آپ دیکھتے رہیں اور ہمارے ساتھ پریکٹس کرتے رہیں۔ آج ہم نے جو مخارج کو آپ کو ریپیٹ کروایا ہے، ان کی آپ ڈیفینیشن بھی یاد رکھیں اور ان کی بھرپور پریکٹس کریں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم نئے مخارج کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر سائٹ وغیرہ چلاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس لیے کہ جس طریقے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے ہی دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم۔